نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ والے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرا رب اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں۔ دیکھیں کتنا کرم ہے محبوب کے صدقے کہ ایک مرتبہ گویا کہ 1 سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہی کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہم پر اپنا فضل اور کرم نازل فرماتا ہے۔ تو اس نسبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ مقررہ تعداد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں یار۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، اور یہ لا ریب کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف سچ ہی سچ ہے، حقیقت ہی حقیقت ہے، کوئی دھوکہ کوئی فریب نہیں، کچھ غلط نہیں ہے اس میں۔ اللہ رب العزت نے پارہ یہ 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے میری ذات کو تسلیم کیا اور میرے محبوب کی رسالت کو مانا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کو اولیاء دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، فرمایا ان کے آپس میں بعض کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں یہود و نصارہ۔ یہ جو غلط فہمی بیٹھ گئی ہے نا کہ یار یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، یہ ہماری طرفداری کرتے ہیں، یہ انسانیت کے حقوق پر بات کرتے ہیں، یہ انسانیت کے بڑے علم بردار ہیں، یہ سب غلط فہمی، خام خیالی ہے۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو اسلام کے اندر ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے باقاعدہ حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، اور بالخصوص یہودیت، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی ذرہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمن ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سونے محبوب کی اس حدیث پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں، اب فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، فرمایا میرے صحابہ، قریب ہے کہ دیگر قومیں، دیگر لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا ہو اور کئی سارے لوگ ہوں، جیسے وہ کھانے پر ٹوٹتے ہیں، ایسے ہی دیگر لوگ اسلام کے علاوہ جو ہیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے اس لقمے کو نوچتے ہیں ایسے ہی وہ تمہیں نوچیں گے۔ چونکہ صحابہ تھے صاحب ایمان دل میں پکا راسخ تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا تھوڑے لوگ ہوں گے؟ کیونکہ تو صحابہ تو وہ ہیں جو 313 ہو کر بھی ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ تعداد تھوڑی ہو جائے گی مسلمانوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بہت ہوں گے، ان کی تعداد تھوڑی نہیں، زیادہ ہوگی۔ لیکن جیسے سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں جیسے جھاگ اٹھتی ہے نا، وہ اس کی مانند ہوں گے جو کسی فائدے کی نہیں ہے، بیکار ہے، تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتی ہے، وہ جھاگ ہی ہوتی ہے۔
وہ کسی کام کی نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہمارے سینوں میں یہی ہے۔ صحابہ نا موت کو جینے پر ترجیح دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار کاش ہمیں شہادت مل جائے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب وہ غزوات میں گئے ہیں، جنگوں میں گئے ہیں، تو باقاعدہ کئی سارے صحابہ کے بارے میں ملتا رہا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، مولا آج میں جا رہا ہوں، مجھے واپس آنے کی توفیق نہ دینا، میں شہید ہو جاؤں تیرے راہ میں، مجھے کافر اس طرح قتل کریں تاکہ میں تیری بارگاہ میں ثواب پا سکوں۔ وہ موت کو ترجیح دینے والے تھے، اور ہم موت سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ محبت دنیا کی ان کے دل میں راسخ ہو جائے گی، انہیں اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، مال کی فکر ہے جو بڑی محنت سے کمایا ہے، گھر بار کی فکر ہے، دنیا ان کے دل میں آ جائے گی۔ اس وجہ سے وہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کفار سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ آج یہی کیفیت ہے، یقین مانے۔ آج ہم 57 اسلامی ممالک ہیں، ہے کسی میں دم خم کوئی؟ ہے کسی میں کوئی بات کی اٹھ کر کھڑا ہو اور جواب دے؟ غیر مسلموں کے ممالک میں کتا مر جائے نا تو جناب وہ پورا ایکشن لیتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں میں کوئی دم خم بھی نہیں ہے۔ اور یہودیت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیت ایسا ایک مذہب ہے، یہ شر پسند عناصر ہے، یہ بڑا شریر ہے، اسے چال چلنی آتی ہے، کسی کے مونڈے پر رکھ کر بندوق چلانی آتی ہے، کسی بلڈنگ کو گرانا ہو تو یہ بلڈوزر نہیں لے کے آتے یہودی، اس کی نیچے سے بنیادیں ہی کھوکھری کر کے نیچے والے پتھر ہی نکال دیتے ہیں، عمارت خود بخود گر جائے۔ یہ شاطر لوگ ہیں، اور یقین مانے ہم سے زیادہ ان کی ریسرچ ہے قرآن و حدیث پر۔ ہم تو پڑھتے نہیں نا قرآن و حدیث کے متعلق۔ آج ایک کالم پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرنے والے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور جب جنگ ہوگی مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہودی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا نا، وہ درخت اور وہ پتھر خود بلا کر کہیں گے مسلمان کو ادھر آؤ بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کا قتل کرو، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے، یہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہ کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا، 6-7 فٹ کا یہ درخت ہوتا ہے اور زمین پر پھیلا ہوتا ہے، عمومی طور پر اسے شاید کابلی ککر بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے پڑھی حدیث پاک تو دیکھیں یہودیت کی کتنی ریسرچ ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ درخت ہمیں پناہ دے گا اور مسلمانوں کے نبی کی زبان یہ سچی ہے، اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اسرائیل کے اندر 2010 تک 24 کروڑ درخت غرقد کے لگا دیے تھے۔ یار پناہ اس نے ہمیں دینی ہے تو ہم لگائیں یہ۔ اور پھر ان کا تعلق چونکہ بتایا قرآن نے، بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیلی صدر کی جب مودی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا ہم دونوں تو ایک ہی ہیں یار، تجھے پتا تو ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے۔ اس نے کہا یار اپنے ملک میں ذرا غرقد کے درخت نہیں لگوا دیتے؟ معاہدہ ہوا باقاعدہ 5 کروڑ درخت لگانے کا، جن میں سے 3 کروڑ انہوں نے لگا دیے۔
ہماری دین اسلام کے بارے میں کوئی ریسرچ ہی نہیں. ہم سے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھے نا جناب کہ وہ کرکٹ کے میچ کے کیا حالات ہیں. ہم سے پوچھنا ہے تو ہمیں اپنی معاشی کیفیت اور حالت کو بیان کرنا ہے، فلموں اور ڈراموں کا بیان کرنا ہے. وہ فنی کلپ، وہ فلاں فنی ڈرامہ، وہ فلاں ڈرامے کے اندر فلاں کردار، یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھیے، ہم بتائیں گے آپ کو. اسلام دین ہم اس کے اندر بڑے کمزور ہو چکے ہیں. دیکھیں یہودیت کی کتنی ریسرچ ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں ریسرچ کے اندر، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار. یاد رکھیں جو محنت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، راج پھر اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بس بیٹھے رہیں گے جناب تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ تو وہ. مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور ذکر فرما کر فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں. جب مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں تو مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی بھائی. وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جس کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 ماہ تک منہ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے. تو یہ مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے. مسجد بولا جائے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مسلمانوں کا عبادت خانہ بھائی، ہے ہی مسلمانوں کا عبادت خانہ. باقاعدہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایات میں بھی بیان فرمایا، حدیث ہیں، سرکار نے فرمایا یار 3 مساجد کائنات کے اندر ایسی ہیں کہ جب ان کی طرف تم سفر کر کے جاتے ہو وہاں نماز پڑھنے سے اللہ تمہیں بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلی مسجد؟ فرمایا مسجد حرام. اور دوسری مسجد فرمایا یہ میری مسجد، مسجد نبوی. تو تیسری مسجد کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں ایک نماز پڑھے تو اللہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. بھئی یہ ہے ہی ہماری مسجد. اب مسجد اقصیٰ کو متنازع کیوں بنا دیا؟ یہ متنازع ہے جناب، آج یہودی دعوے دار کھڑے ہو گئے یہ ہماری ہے. جب مسلمانوں نے حفاظت ہی نہیں کرنی، مسلمانوں نے دور رہنا، تو پھر غیر مسلموں نے تو اٹھ کر دعویٰ کرنا ہی ہے. متنازع کیوں بنایا؟ اور یقین مانے ہم میں سے بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجد اقصیٰ کا نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. 3-4 دن پہلے میں نے پوچھنا شروع کیا، وہ ایک تصویر نکال کر نا وہ ایک پیلا سا گنبد، سنہری گنبد جو ہے وہ دکھایا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ مسجد اقصیٰ ہے. بھائی نہیں ہے وہ مسجد اقصیٰ. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے؟ وہ تو عبد الملک بن مروان جو خلیفہ گزرا اس نے بنوائی ہے. اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ سوال ہوا یا رسول اللہ کائنات کے اندر سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ سرکار نے فرمایا مسجد حرام. اس کے بعد دوسرا سوال صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے. عرض کیا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے. 40 سال بعد یہ مسجد اقصیٰ بن گئی تھی. یہ تو پرانی مسجد ہے. اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سنہری جبہ گبہ، وہ در حقیقت قبۃ الصخر ہے جو عبد الملک بن مروان نے بنوایا ہوا ہے. یہ تو بڑی دیر بعد کا وقت جو ہے خلیفہ گزرا ہے، 67 سن ہجری کا ہے. وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے کر گئے تھے معراج کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر سواری پر بیٹھے تھے. تو اس نے کہا یار یہ تو بڑی برکت والی جگہ ہے، یہاں محبوب کے قدم لگے، چلو یہاں مسجد بنا دیتے ہیں. وہ مسجد قبۃ الصخر ہے، اور اللہ خیر کرے ہم اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھ بیٹھے ہیں. یہودیت کی چال کتنی چال ہے.
اس نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میڈیا اس کے ہاتھ میں، ہم نے دیکھنا ہی میڈیا ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے سارا کچھ لینا ہے۔ اس نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا یہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ وہ سنہری گنبد جو ہے اس کو دکھا کر یہ مسجد اقصی ہے، ہمارے بچے بچے کے ذہن میں بیٹھ گئے یہ مسجد اقصی ہے۔ کل کو اس نے کہنا یار اچھا تم یہ لے لو، ہم اگلا حصہ لے لیتے ہیں، وہ جو آگے جو ایک مسجد ہے نا جو اصل میں مسجد اقصی ہے، اس نے کہنا وہ ہمیں دے دو، یہ تم رکھ لو۔ مسلمانوں نے کہا ہاں مسجد اقصی تو مل گئی ہے۔ یہ کیفیت اور حالت ہماری ہو چکی ہے۔ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ قبۃ الصخر ہے، اس کے ساتھ ہی آگے دوسری مسجد اقصی ہے جس کے لیے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ مسجد ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی۔ اب کیوں یہ متنازع ہے مسجد اقصی یار؟ حالانکہ ہے تو ہماری، سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بنائی ہے۔ یہ ہماری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی، مسلمان عبادت کرنے والے وہاں ہے ہماری۔ تو اب یہودیت کیوں اٹھ کر کہہ رہا ہے یہ ہماری؟ کیوں شوٹ ڈال رہا، کیوں متنازع بنا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے در حقیقت مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی بنا تھا پہلے، تو اب وہ ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ یہاں ہم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، اور ہیکل ہی سلیمانی وہ جگہ ہے جہاں دجال آ کر بیٹھے گا۔ یہودی سمجھتے ہیں دجال ہمارا مسیح ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نجات ملنی ہے، وہ اس کے آنے کے لیے ساری چالیں چل رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے ساری چیزیں ہمارے قبضے میں ہوں، ہم یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ مسجد اقصی کے ساتھ ہی ایک دیوار ہے، دیوار گریا۔ اب میڈیا کا دور ہے، اب کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دیوار کے ساتھ یہودی ٹکرے مار رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، یا دعائیں مانگ رہے ہیں، یا رو رہے ہیں۔ وہ دیوار گریا کہلاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس دیوار سے یہاں سے ہی آنا ہے اس نے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر گویا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ دجال ہمارا مسیح آئے اور ہمیں ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ وہ اپنے باطل عقیدے پر اس قدر پختہ ہیں اور ہم اپنے سچے عقیدے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین مانیں، وہ کہتا ہے یہ دیوار گریا، یہ ہیکل سلیمانی، یہ مسجد اقصی، یہ ہماری ہے، ہم انتظار دجال میں ہیں۔ اور اللہ خیر کرے ہم جو ہے وہ مسجد اقصی کو بھول گئے اور دوسرے کو نام مسجد اقصی دے دیا۔ 57 اسلامی ممالک ہے اور مجال ہے کسی میں دم خم ہو، کوئی بول اٹھے، اسرائیل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، خبردار یہ فلسطینی جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ میڈیا کی سکرین نہیں دیکھتے؟ بچوں کو کیسے لتھڑے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں تو کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں ہے۔ یار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی؟ یہ مسلمان کا بچہ ہے، وہ امت مسلمہ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کپ کپاتی آواز اور ہونٹوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے امت مسلمہ تم کہاں ہو؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا تم نے پڑھا ہے، ہم اسی رب کو ماننے والے ہیں جس کو تم مانتے ہو، ہم تکلیف میں ہیں اور تمہیں کوئی احساس ہی نہیں۔ ان بچوں کی جگہ اپنے بچے کو رکھ کر دیکھ لو یار، احساس ہی نہیں بیدار ہو رہا ہمارے اندر۔ ہم وہی کے وہی ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ان کی جنگ ہے، وہ لڑیں گے جناب، ہماری جنگ تو نہیں نا، ہم تو اپنی جگہ سیف بیٹھے ہیں۔ نہیں یار، مسلمان ایک دیوار کی مانند، ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا اور سمجھایا ہے۔ یقین مانے عجیب کیفیت، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ٹھیک ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہم بائیکاٹ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ برگر شوارما کھا کر ہم پیپسی اور کوک پینے کے ہی قائل ہیں۔
کپڑے جو ہے وہ سرف ایکسل کے ساتھ ہی دھونے کے قائل ہے، چائے لپٹن کے پینے کے قائل ہے، برگر جو ہے وہ مکڈونلڈ کا ہی کھانے کے قائل ہیں، KFC کے اوپر جا کر جو ہے ہم نے جو ہے کھانا کھانا ہے۔ یہ آپ پیپسی نہیں پی رہے، یہ میرے فلسطین کے بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ ہمیں ساری خبریں یہ نہیں پتا چلتا کہ مکڈونلڈ جو ہے فری اسرائیل فوجیوں کو کھانا دے رہا ہے یار، KFC ان کی مدد کر رہا ہے، یہ سارے برانڈ جو ہیں یہ ان کی مدد کر رہے ہیں فری میں، گولی چلاؤ پیسے ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور وہ گولی اسرائیل کے بچے کو جا کر لگتی ہے، خرچہ میں نے کیا ہوا پیچھے، صرف ایک زبان، اس کا چسکا، اس کی لذت۔ یار مزہ آتا ہے میکڈونلڈ کے برگر میں، یار مزہ آتا ہے KFC کا وہ ڈرم سٹک کھانے میں، وہ برگر کھانے میں نا مزہ آتا ہے، پیپسی پیے تو مزہ آتا ہے۔ یار کوئی خیال نہیں، کوئی احساس نہیں مسلمانوں کا، میرے دل میں احساس نہیں ابھر رہا کہ یہ گولی جو چل رہی ہے کس پر چل رہی ہے، جہاں یہ جو پیسہ میں لگا رہا ہوں دے رہا ہوں، یہ پیسہ سرکل ہو کر کہاں جا رہا ہے۔ اب یقین مانیں انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا اتنا فیصد حصہ جو ہے ہم اپنی اسرائیلی فوج کو دیں گے، فری میں عطیات ڈونیٹ کریں گے۔ آج شام کو دیکھ لیں، کسی برگر شوارمے والی دکان پہ چلے جائیں، اس کے بعد لوگ پیپسی سپرائٹ ہی پی رہے ہیں۔ پانی کون سے پینا جی؟ نیسلے کا پینا ہے۔ سوشل میڈیا نا، میڈیا نے ڈال دیا ہمارے ذہنوں میں، میڈیا چونکہ یہودیت کے باعث ہے، اس نے ڈال دیا اچھا پانی نیسلے ہے، بس اچھی چیز وہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ بچے نے کیا کھانا؟ لیز کھانی ہے جی، اس نے ڈال دیا ذہن میں یہ لیز اچھی چیز ہے، اس نے ڈال دیا ذہن میں کٹ کاٹ جو ہے یہ اچھی چیز ہے، ہمارا برانڈ جو ہے یہ بڑا اچھا برانڈ ہے۔ کچھ لوگوں کو ویسے برانڈیا ہو جاتا ہے، جس طرح بیماری ہوتی ہے نا مولیا خولیا، دماغ کا ایک مرض ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو برانڈیا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کہاں مولوی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، ہم تو یہی استعمال کریں گے، بچوں کے لیے لیز بہترین، اور کپڑے دھونے کے لیے سرف ایکسل بہترین، کھانے کے لیے مکڈونلڈ جو ہے بہترین ہے، KFC بہترین ہے، چائے لپٹن کی ہونی چاہیے، ہم نے مصنوعات ان کی استعمال کرنی ہے۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نوجوان کو تو یاد کریں، اللہ اکبر، جو ملبے کے ڈھیر کے نیچے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہے۔ نہیں یاد آتا ہمیں وہ نوجوان جس کی بیٹی کا بازو کٹا ہے، پاؤں کٹ گیا ہے، ٹانگ کٹ گئی ہے، دوڑتا ہوا اسپتال کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں یاد آتا ہمیں یار وہ نوجوان؟ اسپتالوں کے اوپر بمباری، جو شفا خانے تھے اب وہ مردہ خانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں یار۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، آپ کو سمجھ اور شعور ہے کہ جہاں آبادیاں تھیں، جہاں مسلمان رہائش پذیر ہیں، اور غزہ کی ویسے ہی 50% آبادی بچوں پر مشتمل ہے، رہائش پذیر علاقوں میں بمباری کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس میرا ذہن یہ ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، اوکے ہے سب۔ ہم نے مہمان آیا تو پلانی بوتل ہے جی، کون سی بوتل پیئیں گے آپ؟ سپرائٹ منگوا لیں، چلے کوک منگوا لیں جی، پیپسی۔ کوئی بندہ کہہ بھی دے نا نہیں پینی، نہیں جی ہوں تے کھل گئی ہے، آپ کے چاہے کھل گئی ہے، اسے نالی میں بہا دو، میں نے پانی یہ پینا ہی نہیں ہے، یہ بوتل پینی نہیں ہے، میں سادہ پانی پی لوں گا، میں نے اسرائیل کی پروڈکٹ مصنوعات نہیں استعمال کر۔ یہ میرے مسلمان بھائی کا خون چوس رہے ہیں، ظلم کی آندیاں چل رہی ہیں، وہاں مسلم کا خون جو ہے پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ یقین مانے اسی طرح بمباری اگر کسی دوسرے ملک پر ہوتی، غیر مسلم یا امریکہ پر ہی ہوتی، تو کیا خیال تھا؟ امریکہ نے بالکل خاموش ہو جانا تھا۔
میں نے بتایا ان کے تو وہاں کتا مر جائے تو اس کتے کی بھی بڑی قدر و وقت ہوتی ہے، مسلمان کا خون بڑا سستا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر دوسرا مسلمان ہی شریک ہے۔ اسرائیل کی تعداد کتنی ہے؟ تھوڑی سی، چھوٹا سا یہ ملک، چھوٹی سی یہ تعداد ان کی تھوڑی۔ میں تو کہتا ہوں یقین مانے 57 اسلامی ممالک ہیں، مل کر اکٹھے پیشاب کر دے تو یہ بہہ جائے۔ لیکن وہی بات آ جائے گی کہ دم نہیں ہے، خم نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اپنی ذات کے لیے کھڑا ہونا ہمیں آتا ہے، ہم اپنی سیاسی لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے کے قائل ہیں۔ کوئی میرے لیڈر کو برا کہہ کے تو دیکھے، اس کے خلاف کوئی بات کر کے تو دیکھے، میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی بولے اس کے خلاف ذرا۔ ہم نے اپنے ہی جو ہے نا عجیب سے ماحول کو کیریٹ کر لیا ہے کہ جناب یہ ہم سیاسی الجھنوں میں الجھ گئے۔ ہمیں دینی مذہبی الجھن کوئی الجھن لگتی نہیں، کوئی بات نہیں، سیاسی الجھن حل ہونی چاہیے۔ ابھی کل ایک پوسٹ جو ہے نظر سے گزری، اللہ اللہ اللہ، باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر جو ہے وہ ایک ایونٹ بنایا جا رہا ہے جی، لاہور ہے، وہاں جو ہے وہ گانے کا اہتمام ہوگا، لوگ بلائے جائیں گے، گانے والیاں آ کر گائیں گی، ناچنے والے ناچیں گے۔ کوئی خیال نہیں آتا یار کہ اسرائیل میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل جو کر رہا ہے کہ فلسطینی بچیوں کے اور بچوں کے خون بہا رہا ہے، اور یہاں ہم کہیں گے ایونٹ جو ہے وہ منائے جائیں، ذرا اہتمام کیا جائے۔ کچھ خیال نہیں ہے، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، ہم اس وقت بے بس ہیں، مان لیا، لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی، یار بائیک آؤٹ تو کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں بائیک آؤٹ؟ تسی کی جنگ لڑنی ہے، تہاڈے کول اوتھے انشاءاللہ ہی نہیں بولیا جان دے۔ کر سکتے ہیں بائیک آؤٹ؟ اسرائیلی مصنوعات چھوڑنے سے کیا ہم مر جائیں گے یار؟ پتہ نہیں کیا ذہن بنا لیا ہم نے کہ بہترین چیز یہی ہے، بس وہ مشہوری ہے نا، وہ پبلسٹی ہے، وہ ایسے دماغ میں بات ڈال دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا اس کے علاوہ۔ نہیں یار، اس کی ایڈ زیادہ چلتی ہے، وہ ایڈ چلنے کی دیر ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں بات یہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔ اس ماحول میں بھی کہ جب فلسطین کے بچے جو ہے وہ مظلومیت اور عجیب طرح سے، پرسوں ایک کالم نظر سے گزرا تو فلسطین کے بچوں کی بے بسی دکھائی جا رہی تھی کہ فلسطین کا بچہ بچہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے، نہیں ہے پانی، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کوئی امداد نہیں جانے دیں گے ہم جب تک یہ جگہ خالی نہیں کر دیتے۔ وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ میڈیا خبر دے رہا تھا وہ واش روم استنجا نہیں کر رہے، پانی نہیں ہے جناب۔ یہ کیفیت اور حالت ہے ان بیچاروں کی کہ پانی کی بوند نہیں ہے ان کے پاس، اور ہماری کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار انہیں پہلے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج کل نا کچھ لوگ سیانے آ گئے ہیں،
سیانہ کون بناتا ہے ان کو؟ یہ میڈیا ہی۔ میڈیا کس کا ہے؟ یہودیت کا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ان کو کس نے کہا تھا پہلے حملہ کرو؟ اور بھائی وہ روزانہ کی بنیاد پر مر رہے تھے، روزانہ ان کی بہن بیٹی کو روکا جاتا تھا، عزت کو تار تار کیا جاتا تھا، روزانہ ان کے بچوں کو مارا جاتا تھا۔ وہ حملہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ حملہ کر کے کم از کم تمہیں یہ تو شعور ہوا کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر بھی مسلم امہ میں سے کوئی دمخم نہیں ہے، غیر مسلم بظاہر ہمارا ساتھ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں یار یہ برا ہو رہا ہے، اور اپنے ہی ملک کے حکمران کہتے ہیں کوئی گل نہیں، دسو جی اس وقت الیکشن سے جتنا کنے ہوئے ہمارے یہاں سیاسی بکھیڑے باز، اس کے بارے میں پوچھیں، میرے لیڈر کی ورث پوچھے ذرا کتنی ہے، وہ کتنے کام کر رہا ہے، وہ اس کے لیڈر کی پوچھے جی وہ کیا کہا، وہ کہتا جی کمال ہے۔ ہم انہی چکروں میں ڈل کر جو اسلام کی روح تھی، جو اسلام نے آپس میں محبت اور پیار کی فضا قائم کی ہوئی تھی نا، اس کو ہم نے تار تار کر دیا۔ ہمیں وہ فضا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے لیڈر ہی چاہیے بس۔ معاذ اللہ ہم محمد عربی کے لیڈر ہونے کے گویا کہ ایسا لگتا ہے قائل ہی نہیں۔ جو انہوں نے درس دیا اس درس کو بلا کر اپنے لیڈر کے درس کو یاد رکھا ہوا، یہ ہے درس، اصل میں یہ ہے بات جو سنائی ہے جناب فلاں جلسے میں، اس نے کہا تھا نا میرے لیڈر نے۔ چھوڑ دیں یہ لیڈریت گن گانا، جو اسلام کہہ رہا ہے اس کے پیچھے آ جائیں، اللہ رسول نے جو جن چیزوں کا حکم دیا وہاں آ جائیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہمیں مکمل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، بوتل پینی نہیں، اور پتہ نہیں کس نالائق نے یہ کہہ دیا ہے کہ بوتل پینے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب دکھا دو یہ کہے کہ کھانا جو ہے وہ بوتل سے ہضم ہوتا ہے، وہ کہے گا نہیں کھان پائے نہیں پینی تھوڑی مہربانی۔ لیکن میں نے بتایا میڈیا ان کا ایڈ چلا ہے، کھانا کھایا اس کے بعد بوتل پی، اچھا میں نہیں پیتی، یہ تو رواج ہے یار، کھانا کھانے کے بعد بوتل پینے کا، تو میں نہ پیوں گا تو لوگ کہیں گے یار اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ان کی امداد بھی کرنی چاہیے۔ اب کیسے کرنی ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے، کھولیں گے تو لکھیں گے تو آپ کو سامنے ہی نظر آ جائے گا، وہاں پانی کی بوتلیں، کھانا، دیگر چیزیں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تک پہنچائی جائے۔ ہے مشکل، لیکن مشکل کام ہی مرد کیا کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ مدد بھی کریں ان کی پیسے کے ساتھ، اور اس کے لیے جو ہے اکاؤنٹ ہے، نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، آپ لکھیں گے تو آپ کو سارا کچھ آسانی کے ساتھ مل جائے گا، FGRF برائے دعوت اسلامی۔ تو آپ کو سب کچھ جو ہے وہ مکمل رہنمائی کی جائے گی، اکاؤنٹ دیا جائے گا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروائیں، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ کا پیسہ یہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مرہم اور پٹی کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے یہ جو ہے پیسہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن میڈیا نہیں یہ دکھائے گا۔ میڈیا نے اللہ خیر کرے تے میچ وکھانا جڑا اسی ویکھنا ہے، میڈیا نے اللہ خیر کرے تے وہ فلماں ڈرامے وکھانے نے جڑی اسی ویکھنیاں نے، میڈیا نے اللہ خیر کرے تے وہ تفنن والے فنی پرینک ویڈیو یہ وہ وکھائے گا، کیونکہ اسی ویکھنیاں ہو، ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔